آج کا ولاگ بہت خاص اور بہت جو ہے وہ موٹیویشنل ہونے والا ہے میری ان بہنوں کے لیے جو اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں میں الجھ کر یا اپنی ذمہ داریوں میں الجھ کر اس ذات کو بھول جاتے ہیں جو حقیقی ہے، جس کا ساتھ، جس کا پیار، جس کی چاہت جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہماری جو زندگی ہے نا اس کا محور ہونی چاہیے، اور وہی ذات جو ہے وہ انسان کے ساتھ سب سے زیادہ وفا کرنے والی ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے نا وہ شاید آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگی کو ہی بدل دے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں شیئر کروں گی آپ سے کچھ چند ایسی باتیں، کچھ ایسے جو ہے وہ ہماری زندگی کے جو ہے نا وہ پہلو جنہیں ہم جو ہے وہ دنیاوی رشتوں میں جو ہے نا وہ الجھ کر بول رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہر وہ رشتہ جس سے ہم جو ہیں وہ اس ذات سے بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، وہ پھر ہمیں ہمارا خلوص، ہماری محبت اس طریقے سے جو ہے ہمارے منہ پر دے مارتا ہے کہ ہم جھنجھوڑ کر پھر اسی ذات کے جو ہے وہ قدموں میں گر پڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں، تمام بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کی دلی خواہشیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں انہیں پورا کرے۔ آج کی ویڈیو کا آپ نے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا، اور آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کے شروع میں جو ہے وہ میری گفتگو سے بھی تقریباً اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے، اور تھم نیل بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ کی تو بات ہی مت کیجیے نا، ان کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ہو ان رشتوں کا بھی کوئی نہیں سکتا، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان رشتوں کے لیے اپنے کتنی نمازیں جو ہیں انہیں قضا کر دیتے ہیں، ہم اپنے کتنے قرآن پاک کے حروف جنہیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے، جنہیں ہماری سماعتوں نے سننا ہوتا ہے، جنہیں ہماری زبان نے پڑھنا ہوتا ہے، ہم ان کو سکپ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہم سے جڑے ہوئے رشتے جو ہیں وہ ہم سے خوش رہیں۔ اور پھر کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہ سارے رشتے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ذات یاد آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم ندامت محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی نادانی پر روتے ہیں کہ ہم نے کتنے ہی سجدے اپنے فوت کر دیے، ہم نے اپنی کتنی ہی نمازیں قضا کر دی صرف ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کبھی ہم جو ہے وہ نماز فجر نہیں ادا کر رہے کہ ہم رات کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے دیر سے سوئے تھے، کبھی ہم ظہر نہیں پڑھ رہے کہ ہمارے بچوں نے سکول سے آنا ہے، یا ہمارے شوہر نے کھانے پر آنا ہے، یا ہمارے کسی اور رشتہ دار نے، یا ہم نے اپنے کسی اور جو ہمارے گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ کتنی ہی عصریں جو ہیں وہ ہم شام کے کھانے کی تیاری میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور کتنی ہی مغرب کی نمازیں ہیں جنہیں ہم جو ہے وہ ایسے ہی کھانے کے اہتمام یا گھر کے کسی اور ضروری کام میں جو ہے وہ فوت کر دیتے ہیں انہیں، یا پھر عشاء کی نماز ہم تھک ہار کر چور ہو کر جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب روز محشر ہوگا، روز محشر تو دور ہے، جب ہماری سانسیں رکیں گی، ہمارے یہی گھر والے زیادہ سے زیادہ ہمیں 24 گھنٹے اپنے پاس رکھیں گے، اس کے بعد انہیں دنیا والوں سے زیادہ جلدی ہوگی کہ ہم جو ہیں انہیں جو ہے نا وہ دفن کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ آپ کی قرآن خوانی کروائی جائے گی، آپ کے کل شریف پڑھائے جائیں گے، یا آپ کے جو بھی جس بھی فرقے کا جو اصول ہے اس کے مطابق کیا جائے گا، اور پھر 9، 10، 15، 20 مہینہ، 6 مہینے، سال، اور پھر کبھی کبھی آپ کو یاد کیا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے جس نے ہمیں اس دنیا میں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم شکر کرنے پہ آئیں نا تو ہمارے وجود میں جتنے اعضاء، ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہمارے وجود میں جتنی چیزیں ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے لگے نا تو شاید ہمیں 100 سال کی زندگی، یا شاید جتنی بھی ہماری زندگی ہو وہ کم پڑ جائے۔ لیکن ہم لوگ اس دنیا کے رشتوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارا حقیقی اور جو ہے وہ اٹل اٹوٹ رشتہ ہے اسے بھول جاتے ہیں۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ میری یہ ولاگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ منہ موڑ لیں اور ہم نہیں، میرے آپ کو جو ہے وہ میرے اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت، جہاں پر ہم نے خود حساب دینا ہے۔ جیسے ہمارا بچہ جب ایگزامز دیتا ہے نا تو اس نے جو لکھا ہوتا ہے اس کو اسی کا نتیجہ ملتا ہے۔ ایسے ہی آخرت میں ہم جو یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس کا ہمیں جو ہے نا وہ حساب ہوگا، اور اس حساب میں کیا ہے ہمیں اس کی تیاری جو ہے نا وہ یہیں سے کرنی چاہیے۔ ہمارے جو ہے وہ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ہم جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی تقسیم، وقت کی تقسیم، اس پہ بھی میں ایک ولاگ بناؤں گی کہ وقت کی تقسیم کریں، خود کے لیے ٹائم نکالیں، خود کے لیے یہ کریں۔ میں کہتی ہوں کہ خود کے لیے ٹائم نکالیں، اور خود کے لیے ٹائم ایسے نکالیں کہ وہ ہماری دنیا نہیں، ہماری ظاہری سجاوٹ کے لیے نہیں، ہماری باطنی سجاوٹ کے لیے ہو۔ ہم اگر اپنے لیے وقت نکالیں نا، دن میں ہم 30 منٹ نکالیں، ہم 2 گھنٹے نکالیں، ہم جتنا بھی وقت نکال سکتے ہیں وہ نکالیں، اور ہم اپنی آخرت کو جو ہے نا وہ سنواریں اور اپنے اللہ کو خوش کریں۔ نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور یقین کامل رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی زندگی جو ہے نا اس پر فوکس کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا کریں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جس میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے اپنی بہنوں کو جو ہے نا وہ تصویر کا ایک رخ دکھانے کی، کہ ہمیں جو ہے وہ فیشل کے لیے یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالنا، ہمیں ٹائم نکالنا ہے اللہ پاک کو خوش کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ وہ زندگی حقیقی ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے حالات کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں صرف اسی ذات کے حوصلے اور اسی ذات کے جو ہے نا وہ سہارے سے، تو آخرت جو ہے اس کو سنوارنے کی کوشش